أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الشهر شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. ابھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج. ابھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. خون مظلوم زیادہ. اس شعر پر غور کریں، ایسا لگے گا کہ جیسے ان حالات کو دیکھ کر یہ شعر کہا گیا
اور ایک حوصلہ اس شعر میں ہے، کیونکہ ایمان والے ابھی مایوس ہو چکے ہیں، ایک ڈر اور خوف کا ماحول ہے، جبکہ مایوسی کفر ہے۔ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور میں پورے ملک میں ایمان والوں کو حوصلہ دینے کا کام کر رہا ہوں۔ میرے اکابر کا حکم ہے کہ بیٹا ہارون، جہاں بھی جاؤ اہل ایمان کو حوصلہ دو۔ یہ قوم پہلے ہی مر چکی ہے، اس کو اور زیادہ مت مارو۔ تو شعر سنیں، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا۔ کہو انشاءاللہ، پورا مجمع کہو انشاءاللہ۔ ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا۔ کہو انشاءاللہ، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تو ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ کہو انشاءاللہ، تو ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام بڑی تعداد میں میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا اس احسان پر، اس انعام پر بے انتہا شکر ادا کریں کہ اس خالق نے، اس مالک نے اس سال کا رمضان بھی ہم کو دے دیا۔ اب میں دعاؤں کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، سب نے آمین کہنا۔ میں اس لیے آمین کہلواتا ہوں کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے۔ مجمع میں سفید بال والے بزرگ بھی ہیں جن کی دعاؤں کو خالی واپس کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں اچھا لگتا۔ کچھ ایسے جوان بھی ہیں جن کی جوانی بے داغ ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہے، امام بھی ہے۔ اس لیے میں سب سے آمین کہلواتا ہوں۔ میرے مولا، تیرا احسان ہو گیا، تیرا کرم ہو گیا، تیرا انعام ہو گیا کہ اس سال کا رمضان تو نے دے دیا۔ میرے مولا، اس سال کی شب قدر بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا، اس سال کی لیلۃ الجائزہ انعام کی رات بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ مزہ نہیں آیا؟ میرے مولا، وہ دن جس دن تو بہت خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے پانی گیٹ پر کھڑے ہو جانا، بروڈا کے سارے چوراہوں پر، راستوں پر، سڑکوں پر کھڑے ہو جانا، یہ حکم ہوتا ہے بولا؟ آپ بولے گے مفتی صاحب ایسا حدیث میں ہے کہ کئی تو بڑوں کا لکھا ہوا نہیں ہے؟ پانی گیٹ تو ایسا کہیں دیکھے تو نہیں ہم نے ایسا لکھا ہوا۔ حدیث کے الفاظ کہ رمضان کے روزوں کے بدلے میں جو 15 گھنٹے 16 گھنٹے اس کے
کروڑوں اربوں بندے بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ ابھی تو رپورٹ آئی ہے کہ دنیا کی آبادی 8 ارب ہو چکی ہے، 3 دن پہلے کی رپورٹ، اور 8 میں سے 2 ارب پلس مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اچھے دن آ رہے ہیں، بولو انشاءاللہ، اچھے دن آ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ 2 ارب سے زیادہ اگر اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، اور اربوں اللہ کے بندے، کوئی 16 گھنٹہ، کسی ملک میں 18 گھنٹے، کسی ملک میں 20 گھنٹے، جب اتنے ایمان والے اس کے لیے بھوکے رہتے ہیں، اس کے لیے پیاسے رہتے ہیں، اس کے لیے خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا، روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آتی ہے کہ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے، عید کا دن آتا ہے، تو یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے، اے فرشتوں راستوں پر کھڑے رہ جاؤ، میرے بندے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ان سے مسافہ لینا، اگر وہ کوئی دعا کریں گے تو ان کی دعاؤں پر آمین کہنا۔ تو کتنا خوش ہوتا ہوگا اللہ اس دن۔ تو میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، اے اللہ، اے اللہ، وہ عید کا، وہ انعام کا، وہ خوشیوں کا دن بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ یہ اتنی سارے دعائیں میں نے کیوں کروایا؟ اس لیے کہ میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے فون آیا کہ مفتی صاحب دعا کر دینا، جمعہ میں فلاں سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ رمضان کا چاند میں نے دیکھا، مغرب کی نماز پڑھایا، اور مغرب کی نماز کے ساتھ ہی اعلان لکھ کر آ گیا۔ 2 اعلان لکھ کر آئے، ایک اعلان تھا کہ چاند دکھ گیا، اعلان کر دو تراویح آج سے شروع ہو جائے گی، اور ایک اعلان تھا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تراویح کے بعد ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ میں احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ آخری عشرہ تو اللہ نے دے دیا، دوسری طاق رات کا موقع بھی اللہ نے دے دیا۔ یہ مفتی ہارون کا پلان ہے کہ ابھی پرسوں ودربھ میں رہوں گا، ساری طاق راتیں بک ہے، سارے جمعے بک ہے، رمضان میں بھی اتنے لمبے لمبے سفر، اللہ کی قسم مصلی پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ انسان کے بس کی بات نہیں، سب اللہ کروا رہا ہے۔ اب میرا پلان ہے پرسوں میں ناگپور کے قریب امراوتی میں رہوں گا، پھر اس کے بعد میں مہاراشٹر کے اس کونے اورنگ آباد میں رہوں گا، پلان بنے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے بھی جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا۔ تو اس لیے میں نے دعا کروایا میرے بھائی کہ ہم سب اللہ سے دعائیں کریں کہ میرے مولا اخیر عشرے میں تو تو نے پہنچا دیا، میرے مولا لیلۃ الجائزہ، چاند رات، انعام کی رات، اور عید کا، خوشیوں کا، انعام کا دن بھی میرے مولا تو ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے دوستو، جمعہ کا وقت بہت کم ہوتا ہے، تھوڑی سی اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی اپیل میں آپ سے کروں گا، پہلی درخواست میں آپ سے کروں گا کہ ابھی جتنے دن بچے ہیں، بہت کم دن بچے ہیں۔ آج کتنا بار روزہ ہے؟ ارے بولو، 22واں۔ انشاءاللہ اپن پوری کوشش کریں گے 29 کو چاند نکالنے کی، کہو انشاءاللہ۔ بہت کم دن بچے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جوانوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ چلتے پھرتے بھی اللہ سے دعا مانگو، اپنے انداز میں مانگو، گجراتی میں مانگو، بنگالی میں مانگو، مراٹھی میں مانگو، کیسے بھی مانگو، ایک دعا مانگو، اے اللہ شب قدر نصیب فرما، اے اللہ شب قدر نصیب فرما۔ چلتے پھرتے ٹو ویلر پر جا رہے ہو، دعا مانگو، آفس میں بیٹھے ہو دعا مانگو، مکان میں بیٹھے ہو دعا مانگو، بیڈ روم میں بیٹھے ہو دعا مانگو، چلتے پھرتے دعا مانگو، اے اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما، کیونکہ کوئی تو خاص بات ہے شب قدر میں۔ اللہ نے اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ نے اسپیشل اس رات کے لیے اللہ نے پوری ایک سورت اتارا،
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، او میرے بندو تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ نہیں جانتے تو اللہ نے خود کہہ دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور میرے بندو یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور میرے بندو سنو یہ رات وہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ میں فرشتوں کو زمین پر اتار دیتا ہوں، جبرائیل فرشتوں کے سردار کو بھی اتار دیتا ہوں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ او میرے بندو یہ رات جب سے شروع ہوتی ہے، غروب سے شروع ہوتی ہے، تو جب تک فجر نہ طلوع ہو جائے میری طرف سے سلام کی، میری طرف سے رحمتیں، میری طرف سے برکتیں رات بھر برستی رہتی ہے۔ اتنی قیمتی رات ہے، اور یقیناً یہ کتنی اہم رات ہے اس سے بھی اندازہ لگاؤ کہ بخشایا رسول، بخشایا نبی اس رات کو تلاش کرنے کے لیے 10 دن کا اعتکاف کیا کرتا تھا۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ شد مئزرہ، ہماری ماں کہتی ہے کہ پیارے آقا جب آخری عشرہ آتا تو اپنی تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے، یعنی اشارہ کر دیا ہماری ماں نے کہ ان 10 راتوں اور ان 10 دنوں کو عبادت میں گزار دیتے، کیونکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات، اور اس امت کو اسپیشل انعام کے طور پر ملی ہے یہ رات، کیونکہ اس امت کو عمر نہیں ملی۔ نبی نے کیا کہا؟ اعمار امتی بین 60 و 70۔ پیارے آقا نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 سال کے اندر ہوں گی۔ اب 60-70 سال کے اندر ہوں گی تو ذرا 60 سال کو دیکھ لو کہ اگر 60 سال مجھ کو اگر عمر ملی ہے تو ہم کیسی گزارتے ہیں؟ 20 سال تو گوٹیاں کھیلتے ہیں، کیوں؟ خیر ابھی تو گلی ڈنڈے کے زمانہ بھی چلا گیا، ابھی پب جی والی نسل ہے نا، ابھی فیس بک اور واٹس ایپ والی نسل ہے، فری فائر والی نسل ہے، تو 20 سال تو کھیلنے کودنے میں گزار دیتا ہے۔ پھر اگلے 20 سال کے بعد میں اگر ماں باپ نے کچھ پیلا کر دیا، پیلا سمجھتے نا، شادی کر دیا، تو اگلے 20 سال اس کی سیٹنگ میں کتنے ہو گئے؟ ارے بولو 40، اور اگلے 20 سال دواخانوں کے چکر، یہ ٹیسٹ کرا، گردہ ٹیسٹ کرا، چربی ٹیسٹ کرا، شوگر ٹیسٹ کرا، بلڈ پریشر ٹیسٹ کرا۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 سال کے اندر ہوگی۔ تو اب جب صحابہ نے یہ جملہ سنا تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ سوچنے لگے کہ ہمارے نبی نے تو کہا وہ فلاں قوم نے 600 سال جہاد کیا، وہ فلاں قوم نے 800 سال تک جہاد کیا، وہ فلاں قوم 900 سال تک جہاد کیا۔ تو صحابہ کے دماغ میں ان کی فیلنگ یہ ہونے لگی کہ اگر ہم نے 60-70 سال پورے کے پورے بھی اللہ کے راستے میں گزار دیے تو ہم تو وہ 700 سال والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو وہ 900 سال والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فوراً آیتیں اتاری اور کہہ دیا کہ اے محمد کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، اے محمد تمہاری امت سے کہہ دو کہ ایک رات میں تم کو ایسی دے رہا ہوں کہ اگر کسی خوش نصیب نے اس ایک رات کو بھی حاصل کر لیا تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ تو انعام ملا ہے اس امت کو یہ رات۔ اب جو لوگ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں
جو لوگ 10 راتوں کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ نے ان کمزوروں کے لیے، ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ اے محمد کہہ دو کہ کم از کم اس رات کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ کہاں ہے تلاش؟ اعتکاف میں اگر بیٹھ گئے تو پھر تو کنفرم، کیونکہ اعتکاف میں اگر بیٹھ گئے تو اللہ کہتا ہے میرے گھر میں آیا، میرا مہمان ہو گیا، اور جب میرا مہمان ہو گیا تو میں میری شان کے اعتبار سے اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ اب اللہ کہتا ہے میرے گھر میں آ گیا تو پھر اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو بھی میں عبادت میں لکھوں گا، اگر وہ خراٹے بھی مار کر سو رہا ہے، ارے بولو، تو بھی عبادت میں لکھوں گا، کیونکہ ابھی میرا گھر میرا مہمان ہے۔ اور پھر شب قدر اس کے حصے میں آ جائے۔ سب کچھ اللہ کے بندے ہیں جو پابندی سے اعتکاف کرتے ہیں۔ مجھے یہ لفظ کہتے کہتے مجھے یاد آ گیا، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے ابا حضور کا زندگی میں کسی بھی سال کا اعتکاف اللہ کا شکر نہیں چھوٹا تھا۔ شاید بس انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ آج پوری دنیا میں کام لے رہا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا، میں نے میری زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، ہم نے پیدا ہونے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد، کہ کبھی میرے باپ کا رات کا 3:30 سے لے کر فجر تک کا ذکر چھوٹا ہو۔ وہ یارو، آج بھی کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں۔ ابھی میرے پیر صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں جہانگیر پورہ میں، میرے پیر صاحب کی خانقاہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن کی زندگی میں کبھی اخیر عشر کا اعتکاف نہیں چھوٹ پاتا ہے۔ او اللہ کے بندو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قدر کر لو، نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اللہ والوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس رمضان کو یہ سوچ کر گزارو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اگر یہ سوچ کر گزارو گے تو تراویح پڑھنے میں مزہ آئے گا، ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا، اعتکاف میں بیٹھنے میں مزہ آئے گا، نمازوں میں دل لگے گا۔ ابھی تو حال تراویح کا یہ ہے کہ پچھلے ہفتے جمعہ کو میرا بیان سورت میں تھا، سورت میں، راندیر میں میں نے اشرفیہ میں نماز پڑھا، تراویح کی۔ مجھے کہتے ہوئے مولانا بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ میں دیر سے پہنچا اور پیچھے کھڑے ہو گیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام کے پیچھے صرف 2 لائن کھڑی ہوئی ہے، باقی 8-10 لائن سارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، امام کے رکوع کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ مذاق بنا رہے ہیں؟ او یارو، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کئی ہٹے کٹے نوجوان رمضان میں روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام سخت نہیں ہے، شریعت جو ہے بڑی نرم بھی ہے، شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی دی ہے، اتنا بھی سخت نہیں کہا ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ معمولی باتوں پر لوگ روزے چھوڑ رہے ہیں۔ او جوانوں، اللہ کی قسم کھا کر اس مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ نے جنگ کے میدان میں بھی روزے نہیں چھوڑا تھا۔ ابھی 5 دن پہلے 17 رمضان گئی، کیا ہوا تھا 17 رمضان کو؟ غزوہ بدر، اسلام کی اور کفر کی سب سے خطرناک جنگ۔ ادھر صحابہ مٹھی بھر ہے، اتنے کم ہیں کہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے میرے ساتھ، اور سامنے پوری 7 ہے۔ سامنے کیا ہے؟
پوری ستا ہے، عدالت بھی ان کی ہے، پولیس بھی ان کی ہے، فوج بھی ان کی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، گھوڑے بھی ان کے پاس ہے، ہاتھی بھی ان کے پاس ہے، اور پورا جنگ کا سامان ان کے پاس ہے۔ اے اللہ یہ پوری ستا میں ہے، حکومت ان کی ہے، میرے پاس مٹھی بھر جماعت ہے۔ اور نبی اللہ سے کہہ رہے اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ ختم ہو گئے تو سن میرے مالک، پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے۔ اور اس موقع پر نبی پاک نے صحابہ کو یہ کہا کہ میرے یارو، میرے دوستو، ایسے موقع پر اللہ نے اجازت دی ہے، چاہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، چاہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، اللہ نے اجازت دی ہے ایسے موقع پر۔ لیکن جب اللہ کے نبی دوسرے دن جب جنگ کی تیاری ہوتی ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ ذرا کس کس نے روزہ نہیں رکھا، ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح۔ ایک کبھی ہاتھ نہیں اٹھتا ہے۔ نبی کہتے ہیں سب نے روزہ رکھ لیا؟ کہا کہ ہاں حضور۔ کہا کہ چھوڑا نہیں؟ کہا کہ نہیں حضور، کیونکہ ہم نے آپ کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ رمضان کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا، زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہا تو پھر زندگی بھر کے روزے رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ نے جنگ کے میدان میں روزہ نہیں چھوڑا۔ افسوس ہے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کئی جوانوں کو، ہٹے کٹے جوانوں کو روزہ چھوڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں سفر کر رہا تھا۔ اب ہمارا سفر عام طور سے اے سی فرسٹ کلاس میں ہوتا ہے۔ میرے سامنے ایک فیملی بیٹھی تھی، ایک مسلم فیملی۔ نندربار اسٹیشن آیا، وہاں پر اس فیملی کے دو جوان اترے، آرام سے مازا کی بوتل لی، کچوری سموسے لیا، جو کچھ لینا تھا لیا، اور اطمینان سے کھایا۔ سمجھ گیا؟ 11-12 بجے کا وقت تھا۔ میں نے کھانے کے بعد ان سے اطمینان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ تو مجھے مسلمان نظر آ رہے ہیں، مسلمان لگ رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہاں الحمدللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ سمجھ رہا؟ تو وہ خاموش ہو گئے اور پھر دھیرے سے کہنے لگے کہ آپ تو لباس سے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کوئی مولانا مفتی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ میں مفتی ہوں۔ تو کہا کہ وہ اب کیا کہنے لگے، مجھ سے کہنے لگے ہمیں افسوس ہے کہ آپ اپنے آپ کو مفتی کہہ رہے ہیں اور آپ کو مسئلہ نہیں معلوم کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا مسئلہ تو مجھے معلوم ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ اے سی فرسٹ کلاس میں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ عجیب چیز ہے یار مولانا، افسوس ہو رہا ہے، ہم قدر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے، او میری بندی، جب تو روزہ رکھتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہہ دیتا ہے کہ اس کا ثواب تم نہیں لکھو گے۔ اتنی پیاری عبادت ہے روزہ کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ اے فرشتو روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کسی اور عبادت کے تعلق سے یہ نہیں کہا گیا کیوں؟ اور دوسرے الفاظ کیا ہے حدیث میں؟ اللہ کہتا ہے اے محمد کہہ دو روزہ میرے لیے ہے، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ ابھی ہم نماز کو آئے، ابھی فرشتے لکھ لیے، فرشتے لکھے اتنا اتنا ثواب، پھر ہم سنت پڑھیں گے فرشتے لکھ لیں گے اتنا اتنا ثواب، پھر ہم نفل چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، نہیں سمجھے؟ وہ نہیں لکھیں گے، شاید وہ نہیں لکھیں گے۔ میرا خیال نماز پڑھتے ہیں فرشتے لکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں فرشتے لکھ لیتے ہیں، حج کرتے ہیں ثواب فرشتے لکھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں ثواب فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ لیکن او میرے جوانوں، او میرے بڑودا کے ساتھیوں، روزہ ایسی عبادت ہے اللہ کہتا ہے فرشتوں تم نہیں لکھیں گے، میں لکھوں گا۔ اور جب اللہ لکھے گا تو اپنی شان کے حساب سے لے گا۔ اور دوسرے جملے ہیں فرشتوں روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو جب خدا ہی مل گیا تو اور کچھ بچا؟
افسوس ہے روزہ چھوڑ رہے ہیں. نہیں، روزہ رکھو، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا. ابھی ہمارے یہاں ایک چوراہے پر ایکسیڈنٹ ہوا، صرف افطار کو 15 یا 12 منٹ باقی تھے. ایکسیڈنٹ بڑا خطرناک ہوا. دونوں مسلم نوجوان تھے. خون گلے سے بھی بہنے لگا، سر سے بھی بہنے لگا. 12 یا 15 منٹ باقی تھے افطار کے وقت کو، خون بہنے لگا. 2-3 لوگوں نے پانی کی بوتل لایا. پولیس والوں نے ہاتھ میں لیا اور ان کو پانی پلانے لگے تو فوراً دونوں جوانوں نے ایسا جھٹکے سے ہاتھ مارا اور بوتل کو پھینک دیا اور اتنا ہی جملہ کہا، خبردار پانی مت ڈالنا، روزہ ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو اہتمام کر رہے ہیں. چلو آؤ یارو، اب میں آپ کو 2-3 اہم باتیں بتا دوں گا. روزے کے تعلق سے میں نے آپ کو بتا دیا. تراویح کے تعلق سے میں پھر آپ سے کہوں گا کہ دیکھو تھوڑے دن بچے ہیں، قدر کر لو. اور 2-3 راتیں اب تک راتیں بچی ہے. اللہ نے ہم جیسے، اللہ کے نبی نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے کہا کہ اگر 10 دن کا اعتکاف اور 10 دن کا اعتکاف اور 10 راتوں کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو کم از کم شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو. تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پانی گیٹ پر ڈھونڈو، اس کو کہاں ہے نا، جہانگیر پورہ میں ڈھونڈو، ہو سکتا ہے کہیں وہاں سے گزر رہی ہوگی صورت کے لیے. تھوڑی عبادت کر لو. کیا مفتی احمد صاحب خان پوری ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے کہا کل کے روز ایک کلپ مجھے آئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگو، تھوڑا سا یہ سوچ کر جاگو کہ میں شب قدر کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرا مولا مجھے شب قدر دے دے اور اس رات کی عبادت میری شب قدر میں شامل ہو جائے. تھوڑا سا جاگ لو، تراویح کی صحیح انداز میں پابندی کر لو. پھر رات کے اخیر حصے میں اٹھ جاؤ. سحری تم کو نہیں بنانا ہے، کچن میں تم کو نہیں جانا ہے. 3:30 بجے سے ہماری گھر کی عورتیں کچن میں لگی ہوئی ہے، کچن میں تم کو نہیں جانا ہے، مگر تم 3:30 بجے سے اٹھ جاؤ. تھوڑا سا نفل پڑھ لو، تہجد پڑھ لو اور کچھ اللہ کا ذکر کر لو. کچھ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اللہ 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 کو یاد کر لو، تھوڑی سی تلاوت کر لو. اور پھر یہ بھی جملہ کہوں گا کہ میرے یارو یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے. پیارے نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اس سے زیادہ بری قسمت والا کوئی نہیں کہ جس کو اللہ رمضان دے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا پائے. بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی جانب سے برکتیں برس رہی ہے اور اللہ بہت خوش ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نفل ادا کرے گا میں فرض کا ثواب دوں گا، تو فرض ادا کرے گا میں 70 گنا فرض کا ثواب دوں گا. اس کا مطلب یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ بہت خوش ہے. وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی، ایک کہاوت سنے آپ نے، بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو. سنے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ کہاوت ہی غلط ہے. کہاوت غلط ہے. میں کہتا ہوں بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو. کیوں؟ جب گنگا بہہ رہی ہے تو پورا نہا لو نا. نہیں، جب گنگا بہہ رہی ہے، یہ گنگا نہیں، یہ گنگا تو پاپیوں نے گندی کر دی ہے. یہ گنگا کی بات نہیں کر رہا. رحمتوں کا دریا بہہ رہا ہے، پورا نہا لو، اللہ بہت خوش ہے نا. لے لو، اللہ سے مانگ لو، اللہ بہت خوش ہے. وہ کسی نے کہا نا تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے. بھئی قوال نے کہیں اور فٹ کیا، ہم اس کو یہاں فٹ کر رہے ہیں. تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. مانگو اللہ سے.
بلکہ بڑے سادے انداز میں کہہ رہا ہوں، بخشش کا مہینہ ہے۔ نبی نے کہا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان ملے اور اللہ سے وہ اپنی بخشش نہ کروائے۔ او میرے جوانوں شرمانا مت، او میرے بھائیوں شرمانا مت، میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہے، شرمانا مت۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کرپالو ہے، اللہ بڑا دیالو ہے، بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا، بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر دیا۔ شرمانا مت، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، حرام کاری ہو گئی، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کو گالیاں دے دیا، کسی کی زبان سے عزتیں اچھالی، کسی کو ذلیل کیا، کسی کو رسوا کیا، کسی کا مال دبا لیا، کوئی بات نہیں۔ او یارو اللہ بہت خوش ہے، بس اتنا سچے دل سے اللہ کے سامنے اتنا جملہ کہہ دو، اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ اللہ کی قسم اتنا جملہ اگر سچے دل اور اخلاص سے کہا، میرے جوانوں زنا ہو گیا، شرمانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے کہو کہ میرے مولا بڑا نادان ہوں، بڑا گنہگار ہوں، میرے مولا غلطی میں زنا بھی ہو گیا ہے، میرے مولا تو میرے زنا کو معاف فرما دے، میرے مولا آنکھوں سے بہت گناہ کیا معاف کر دے، میرے مولا ہاتھوں سے بھی گناہ ہو گیا معاف کر دے، میرے مولا دل دماغ میں زنا کے اور برائی کے خیالات آئے تھے، میرے مولا معاف کر دے، میرے مولا اس زبان سے گالیاں دیا، لوگوں کی عزتیں اچھالا، غیبت کیا، چغلی کیا، میرے مولا معاف کر دے۔ اللہ کی قسم اللہ ہر گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ مانگو معافی اللہ سے، اللہ کے سامنے سارے مسئلوں کو رکھو، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ اس مہینے میں اللہ سے پورے عالم اسلام کے لیے اور دنیا کے تمام ایمان والوں کے لیے دعائیں ہیں۔ اور اس مہینے میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اور اس مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان ایک اور بڑا نیک کام کر رہے ہیں، اور وہ کام ہے زکوٰۃ دینے کا، زکوٰۃ دینے کا۔ الحمدللہ مسلمان زکوٰۃ دے رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، بلکہ میں تو صاف طور سے میں ابھی آپ کو زکوٰۃ پر قرآن کی آیتیں نہیں سناؤں گا، حدیث نہیں سناؤں گا، آپ نے سب سن لیا ہوگا، میں صرف سمپل اور سادہ بات پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے یارو مسلمانوں، جن کو اللہ نے مالدار بنایا، جن کو اللہ نے مال دیا، جن کو اللہ نے زکوٰۃ دینے والا بنایا، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ خوشیاں مناؤ، خوشی مناؤ کہ میرے مولا تو نے دینے والا بنایا۔ اگر تو بھکاری بنا کر مسجد کے دروازے پر کٹورا ہاتھ میں لے کر کھڑا کر دیتا تو میں تیرا کیا بگاڑتا؟ سچی بات بتا، اگر اللہ کٹورا ہاتھ میں تھما دیتا تو کوئی کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ کچھ نہیں۔ ابھی دیکھو آپ، لبنان میں زلزلہ آیا، شام میں زلزلہ آیا، کیا ہوا؟ 50,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے۔ میں میرے چینل پر جب پوری دنیا کے چینل پہلے دن کہہ رہے تھے کہ 2700 لوگوں کی موت ہوئی، اس دن میں پہلے ہی دن کہہ رہا تھا کہ 50,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ آخر میں ایک ہفتے کے بعد دنیا کے تمام چینلوں نے وہی بات کہی جو میں نے پہلے دن کہا تھا، تباہ ہو گئے لوگ۔ او یارو، اگر اللہ نے زکوٰۃ دینے والا بنایا تو زکوٰۃ دو، چوری مت کرنا، خوش ہو جاؤ کہ میرے مولا تیرا احسان ہے۔ ترکی اور شام میں جب زلزلہ آیا تو مولانا انٹرنیشنل میڈیا میں ایک فوٹو چھاپی گئی۔ فوٹو کون سی معلوم آپ کو؟ 2 لوگ مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان 2 میں سے ایک وہ ہے جو اس علاقے کا کروڑ پتی تھا، اور دوسرا جو ہے وہ اسی کروڑ پتی کے یہاں نوکر تھا۔ پیپر والوں نے لکھا کہ مالک اور نوکر دونوں ایک لائن میں کھڑا ہو گئے۔
یارو خدا نے اگر دینے والا بنایا تو دو، وہ بھکاری بھی بنا سکتا تھا۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کاروبار میں نقصان آ رہا، پروجیکٹ فیل ہو رہے ہیں، جس جگہ ہاتھ ڈال رہا ہوں ناکام جا رہا ہوں، تو مولانا میں کلیئر طور سے ان سے کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ تلاش کرو آپ نے زکوٰۃ میں چوری کہاں کی ہے، کیونکہ میرے نبی کے الفاظ ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال لی جائے، جس مال کی زکوٰۃ ایمانداری سے نکال لی جائے، تو ہمارے نبی نے کہا کہ وہ مال نہ ڈوب سکتا، وہ مال نہ جل سکتا، وہ مال نہ تباہ ہو سکتا، نہ اس مال میں کوئی نقصان آ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں فساد ہوا، کسی نے میری تصویریں دیکھی ہوگی، اللہ نے بہت بڑا کام لیا، میں گھس گیا، ایسے گھسنے کے کام میں بہت کرتا ہوں، میں گھس گیا، میرے بڑوں نے مجھے، قاری عبدالرشید اجمیری نے جب وہ ساری میری ویڈیو دیکھے تو انگلینڈ سے مجھے دعا بھیجے، وہ دعا بھی وائرل ہو گئی کہ مفتی ہارون دعا تو تیرے لیے فرض ہو گئی، اللہ کام لے رہا ہے۔ تو اس فساد میں 11 دکانیں جلی، میرے ایک دوست کی بھی دکان جلی، اخبارات میں فوٹو آ گئے، میں نے اس دوست سے کہا کہ بھائی تیری بھی دکان جلی، تو عجیب بات اس نے کہا، مسکراتے ہوئے کہا، ہنستے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب ہاں میں نے پیپر میں دیکھا کہ مارکیٹ میں میری دکان بھی جلی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، پورا شٹر میرا جلا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس نے اگلا جملہ کہا، مفتی صاحب مجھے یقین ہے میرا مال اندر محفوظ ہے۔ میں نے کہا اتنا کانفیڈنس؟ تو کہا کہ ہاں مفتی صاحب، کیونکہ میں نے 3 دن پہلے ہی اس مال کی زکوٰۃ نکال لیا تھا اور مجھے نبی کی بات پر پورا یقین ہے، میرے نبی نے جب کہا ہے کہ زکوٰۃ نکالے ہوئے مال کو نہ جلا کوئی سکتا ہے نہ کوئی ڈبا سکتا ہے، مجھے یقین ہے مفتی صاحب تم جا رہے ہو سروے کرنے کے لیے، دورہ کرنے کے لیے، شٹر اٹھا کر دیکھ لینا، مجھے یقین ہے کچھ نہیں ہوا۔ اور اللہ کی قسم جب میں نے شٹر اٹھا کر پولیس والوں کو کھولنے لگایا تو پولیس والے کہہ رہے ہیں صاحب سب جل گیا، اس کا کچھ نہیں جلا۔ میں نے کہا بیٹا تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا، او یار اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کو معمولی مت سمجھو، یہ زکوٰۃ بھی اللہ نے ایسے نہیں رکھا، یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ بڑے بڑے کام امت کے کرا رہا ہے۔ یہ جو لاکھوں مدرسے چلتے ہیں نا، حکومت حیران ہے کہ ہم 1-1 کروڑ ڈونیشن لے کر بھی کالج نہیں چلا پاتے ہیں۔ میرے گھر میں 8 ڈاکٹر ہیں، میرے گھر میں 8 ڈاکٹر ہیں، MBBS کا ایڈمیشن کی فیس کیا چل رہی معلوم آپ کو؟ 1.25 کروڑ روپے۔ کیا چل رہی ہے؟ میرے 3 بیٹے MBBS ہیں، 3 BDS ہے، اور گھر میں 2 بہویں ہیں BOMS ہے، 8 ڈاکٹر ہیں میرے گھر میں، سمجھ گیا؟ MBBS کے ایڈمیشن کی رشوت، ڈونیشن بولتے ہیں اس کو، حالانکہ رشوت ہے، لیکن کیونکہ نبی پاک نے یہ بھی کہا تھا نا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو حرام کو نام بدل کر حلال کیا جائے گا، سمجھ گیا؟ تو اب سنو کہ یہ مدرسے ڈونیشن تو نہیں چلتے، لاکھوں مدرسے، حکومت حیران ہے، یہ مدرسے گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے۔ میرے استاد محترم مولانا علی میاں ندوی جب زندہ تھے، علی میاں ندوی کا نام سنے ہیں؟ اتنے بڑے عالم تھے، ابھی کل ہی ان کے بھانجے میرے استاد مولانا علی میاں ندوی بھی میرے استاد تھے، سمجھ رہے آپ؟ اور مولانا رابع صاحب بھی میرے استاد تھے۔ 2006 میں نے مولانا رابع صاحب کو جلگاؤں لایا تھا اور بہت بڑا پروگرام لیا تھا میں نے وہاں پر، کیونکہ میں خادم تھا اور میں اتنا چھوٹا تھا اس وقت، جب نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ جن کی پاؤں دبا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن لوگ کہتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آنے والا زمانہ تم سے پوچھے گا تم نے علی میاں کو دیکھا ہے؟ تو تم فخر سے کہو گے کہ علی میاں کے پاؤں دبائے ہیں۔ مولانا علی میاں کا حال یہ تھا کہ جب رات کو سوتے تھے تو سونے سے پہلے مجھ سے نعتیں سنتے تھے اور نعتیں سنتے سنتے اور تلاوت کرتے کرتے سو جاتے تھے۔ 96 میں مجھے 100 کی نوٹ انعام دیے تھے، تو مولانا مکی نے وہ 100 کی نوٹ، اس زمانے میں 100 روپے بہت بڑے تھے،
تو مولانا نے مجھ سے چھین لیے تھے اور اس کی لیمینیشن کر کے اس پر مولانا ابو الحسن کی دستخط کر کے لیمینیشن کر کے مجھے دیے، اور مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا ہارون، علی میاں کے ہاتھوں سے، کیونکہ علی میاں بڑے آدمی، ان کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی بھی رکھی جاتی تھی، بڑے آدمی، کہا کہ ان کے ہاتھوں سے کروڑوں کا انعام دیا جاتا ہے، لیکن یہ 100 کے نوٹ ان کے جیب کی ہے۔ تو 96 سے وہ 100 کی نوٹ ابھی بھی میرے پاس رکھی ہے۔ تو مولانا علی میاں ندوی کے زمانے میں اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم جیسے کالج کو اور اسکول کو پیسہ دیتے ہیں ویسے مدرسوں کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو مولانا علی میاں ندوی نے کہا تھا کہ نہیں، ہمیں چٹائیوں پر رہنے دو، ہمیں اپنی دال روٹی میں رہنے دو، کیونکہ علی میاں، اللہ نے ان لوگوں کو دور کا علم دیا تھا، یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مدرسوں میں گورنمنٹ کی بھیک لے لیا تو آگے چل کر یہ مدرسے بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہ گئے۔ پھر 2022 میں کیا آیا لیٹر حکومت والوں کو جن کی اسکول ہے کہ وہ ہمارے 1.5 آنکھ والے بابا کی یوگا کرو، نہیں سمجھا؟ تو اگر مدرسے بھی لے لیتے، سمجھ گئے صاحب، تو مدرسوں کو بھی لیٹر آ جاتا۔ او یار، زکوٰۃ پر بڑے بڑے مدرسے چل رہے، یہ ابھی 2 رمضان کو 4 نوجوان پھانسی سے چھوٹے۔ کسی کو پھانسی سے بچانا ہنسی کھیل ہے، لاکھوں روپے لگتے ہیں، اور ہم تو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے کوئی اللہ کے بندے ہیں جو کیس لڑ رہے ہیں، اور اسی ٹیم کا یہ بندہ بھی 15 سال سے حصہ ہے، اس کیس لڑنے والی ٹیم کا یہ بندہ بھی 15 سال سے حصہ ہے۔ 2 رمضان کو 4 لوگوں کی پھانسی کینسل ہوئی، 9 رمضان کو 3 کی ہوئی، اور 13 رمضان کو اللہ نے داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی کی ضمانت بھی۔ بڑے بڑے کام اللہ زکوٰۃ سے کرواتا ہے۔ او یارو، اللہ کے نام پر دو۔ چلو میرا وقت ختم ہو گیا۔ وہ جو پہلی آیت میں نے پڑھا اس کی تشریح ابھی کرنا باقی ہے، وہ ملک کے حالات پر ہے۔ اب وہ آیت کا ترجمہ سن کر بات ختم۔ آپ کو ایسا لگے گا، دیکھو قرآن کا یہ کرشمہ ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسا لگتا ہے جیسا ابھی 2023 کے لیے اتری۔ کائے کے لیے اتری؟ کیونکہ قرآن قیامت تک رہبری کرے گا نا، تو جو بھی حالات آئیں گے تو جب آپ قرآن میں دیکھو گے تو ایسا لگے نا جیسے یہ ابھی اتری ہے، جو وڑودرا میں ہوا تھا نا، اس پر اللہ نے یہ اتارا۔ قرآن کا یہ کرشمہ ہے۔ تو وہ آیت کا ترجمہ سن لو۔ اللہ کیا کہتا ہے ایمان والوں سے؟ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش ایمان والوں کی ہوتی ہے، ایرے غیروں کی نہیں ہوتی، ایرے غیروں کی نہیں ہوتی، ایمان نہیں لانے والوں کی نہیں ہوتی۔ اللہ تو ان کو خوب دے رہا ہے۔ بلکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا تھا، تھوڑا سا اللہ سے ناراض ہو کر شعر کہا تھا اقبال نے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے بجلیاں گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یعنی اقبال نے شکایت کیا تھا اللہ سے کہ اللہ بنگلے ادھر، فارچونر ادھر، ساری نعمتیں ادھر، اور بجلیاں ارے بولو ادھر۔ تو اللہ نے کہا کہ آزمائش تو ایمان والوں کی ہوگی۔ اور اب یہ آیت دیکھو، ایسا لگے گا جیسے 2023 کے لیے اتری۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے حالات لا کر آزمائیں گے۔ ابھی ڈر کے حالات ہیں، اتنا ڈرا ہوا ہے مسلمان کہ وہ سوچ رہا ہے داڑھی رکھ کر مارکیٹ میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، ٹوپی پہن کر دھندا کروں کہ نہیں کروں، ٹرین میں جاؤں تو موب لنچنگ نہ ہو جائے، بس میں بیٹھوں تو مار نہ دیے جاؤں۔ ڈر کے حالات ہے۔ اللہ کہتا ہے ڈر کے حالات لا کر ہم تمہیں آزمائیں گے، والجوع، بھوک کے حالات لا کر تمہیں آزمائیں گے،
ونقص من الاموال، مالوں کا نقصان کر کے تمہیں آزمائیں گے، تمہاری دکانوں کو بھی آگ لگایا جائے گا، تمہاری کھیتیوں کو بھی آگ لگایا جائے گا۔ گزشتہ کل اتر پردیش کے میرٹھ میں مسلمانوں کی کھیتیوں کو بھی جلا دیا گیا۔ تو اللہ کہتا ہے نقص من الاموال، مالوں کا نقصان کر کے بھی آزمائیں گے، والانفس، اللہ کہتا ہے جانیں لے کر بھی آزمائیں گے۔ لیکن آگے اللہ کہتا ہے وبشر الصابرین، اے محمد وہ لوگ جو آزمائشوں میں جم کر رہے، ڈٹ کر رہے، جمے رہے، ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، اے محمد وبشر، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اولئک هم المہتدون، اب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو حالات آ رہے ہیں نا، کیونکہ دیکھو میں سیاسی لیڈر بھی ہوں، اس لیے میں اتنا جملہ کہہ کر بات کو ختم کروں گا۔ اگر میں نے یہ نہیں بولا تو میں سمجھوں گا کہ شاید میں نے بیان نہیں کیا، کیونکہ میں جو بولتا ہوں وہ دوسرے نہیں بولتے ہیں، اور کچھ بیانوں کے لیے اللہ نے اسپیشل لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ میں نے ابھی میرا اوریجنل رنگ نہیں دکھایا، اور مجھ کو آنے سے پہلے کہہ دیا گیا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا یار کیا ڈر ہے، مجھے ڈر یہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ گجرات میں لوگ سننے کو بھی تیار نہیں، ارے بولنے والا نہیں ڈر رہا، تم کیوں ڈرتے یہ سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے میں نے شروع میں ایک ہی شعر کہہ دیا، اور یہیں پر کہہ رہا ہوں کہ یارو ایمان والے ہو، آزمائے جاؤ گے، ڈرنا مت، مایوس مت ہونا، مایوسی کفر ہے۔ رب نے کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ سنو مسلمانوں، یہ تو چھوٹے موٹے حالات ہیں، اللہ نے شداد کو ختم کیا، اللہ نے قارون کو ختم کیا، اللہ نے نمرود کو ختم کیا، اللہ نے فرعون کو ختم کیا۔ وہ میں نے شروع میں شعر پڑھا نا، کہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، اور تو ہے فرعون تو موسیٰ بھی۔ اچھا یہ تو فرعون بھی نہیں ہے، فرعون تو بہت ڈینجر تھا، یہ تو فرعون کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہے، یہ تو خود اتنا کمزور ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی جھولا اٹھاؤں گا نہیں۔ تو مت ڈرو، یہ حوصلہ دلانے کے لیے بول رہا ہوں، کائے کے لیے؟ مت ڈرو، صرف آخری جملہ سن لو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ سے رشتہ مضبوط ہو گیا تو سارے مسئلے، صحابہ نے 2 رکعت میں مسئلے حل کر رہا ہے۔ میں ایک جملہ ہنسی میں کہتا ہوں، سنو، اگر اللہ سے رشتہ مضبوط ہو گیا نا، نمازوں میں کنیکشن مضبوط ہو گیا نا، ابھی دل نہیں لگتا نا، اگر کنیکشن مضبوط ہو گیا تو اللہ کی قسم، اب یہ جملہ سنو، اللہ کی قسم اگر ہمارا کنیکشن نمازوں کے ذریعے سے مضبوط ہو گیا تو یہ ہماری 2 رکعت کی بھی نہیں سمجھ ہے کہ نہیں؟ 2 رکعت۔ اگر کسی نے زیادہ پھڑ پھڑ کیا اور زیادہ اگر اچھلا تو اس کو بولنا رک، مسجد میں سے آتا، نہیں سمجھا، گیم اوور، تو مسجد میں گیا ادھر گیم، لیکن کنیکشن مضبوط نہیں ہو رہا نا۔ تو انشاءاللہ رات میں ہو سکتا ہے کہ میں کچھ بولوں، منہ کھولوں، بھائی میں تو کھول رہا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے نا۔ ابھی ایک اور کیس بنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، 18 تھے، 19 رمضان میں شروع ہو گیا۔ تیار رہو اللہ کے بندو، بزدلی اتنی بھی اچھی، ایمان والوں کو اتنی بزدلی اچھی، ظلم کرو بھی مت، اور ظلم سو، کم از کم بولو تو صحیح کہ ظلم ہو رہا۔ ارے بھائی پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو بتانا پڑتا نا، درد ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، درد، جبھی تو وہ گولی دے گا، علاج کرے گا۔ تم بول بھی نہیں رہے ہے نا، اور سوچتے کہ آسمان سے فرشتے آ جائے ہے نا، اور اتنے اچھے ہیں تم کہ تمنا تمہاری کیا ہے کہ نمازیں بھی مت پڑھو، اور تمنا کیا ہے کہ خراش بھی نہ آئے اور جہاد فتح ہو جائے۔ نہیں یار، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو۔ وقت میرا ختم ہو گیا، اذان ہوگی، سنتیں ادا کر لو۔ آج پورا ہول سیل میں کروں گا، خطبہ بھی میں دوں گا،
زندگی میں ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ ایسا خطبہ سنو گے. خطبہ بھی میں دوں گا. خطبہ کسے کہتے ہیں؟ خطبہ بھی میں دوں گا, نماز بھی میں پڑھاؤں گا. بس میرا وقت ختم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کہاں ہے رات کا بیان؟ جہانگیر پورہ مسجد میں. کون کون آئیں گا ذرا ہاتھ اٹھا. آنا یارو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم امت کا فائدہ ہو. میں پورے ملک میں جا رہا ہوں, امت کو حوصلہ دلا رہا ہوں, ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اللہ سے ان کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. رات میں اچھا موقع ملے گا, اللہ کی ذات سے امید ہے آپ ضرور پہنچیے.